اچھا پہلے یہ بتاؤ اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کو بھی اتنی اردو آتی جتنی مجھے پشتو آتی ہے؟ اچھا ویسے مجھے پشتو زبان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ اچھا ویسے مجھے پشتو زبان سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے۔ ایک بات بتاؤں، ہمارے گھر میں جب کھانا لگتا ہے تو روٹی ختم ہو جاتی ہے تو میرے والد کہتے ہیں روٹی راوڑا، روٹی راوڑا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں بالکل صحیح اور 100% درست بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عوام کا خادم کیسا ہونا چاہیے تو میں کہوں گی اختیار ولی جیسا ہونا چاہیے۔ اختیار ولی نہ صرف اپنی جماعت کا وفادار ہے، نوشیرہ کا وفادار ہے، اپنے عوام کا وفادار ہے، بلکہ وہ پاکستان کی عوام کی اور نوشیرہ کی عوام کی خدمت کا جذبہ لے کے میدان میں اترا ہے۔ جتنا اچھا بولتا ہے، مسلم لیگ نون کے ان چند چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ہے جو نہ صرف خدمت کرنا جانتا ہے، بولنا جانتا ہے، بلکہ وفا نبھانا بھی جانتا ہے۔ اور آپ نوشیرہ والوں، اگر آپ اختیار ولی خان کو ووٹ دو گے انشاءاللہ تو میرا وعدہ ہے کہ یہ پورا دن پوری رات آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ اور میرے بائیں جانب خیبر پختونخوا کے اور مسلم لیگ نون کے ہیرو جناب امیر مکان صاحب، میں بولتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، انشاءاللہ جو تیرا مقام اور میرا مقام ہے کل خیبر پختونخوا مقام بھی یہی ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ جو حکومتی جبر اور زیادتی ہو رہی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نیب گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو اور ان کے خواتین کو، ان کے خاندان کے بچوں کو تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو اپنی انتقام کا نشانہ بنائیں گے، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا تو اب دیکھو، مجھے جتنی ہمدردی پنجاب سے ہے، جتنی ہمدردی سندھ سے ہے، جتنی ہمدردی بلوچستان سے ہے، اس سے زیادہ ہمدردی مجھے خیبر پختونخوا سے ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جو نااہلی، نالائکی، چوری، ڈاکہ، ڈکیت پاکستان پچھلے 3 سال سے سہ رہا ہے، خیبر پختونخوا وہ پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا ہے۔ ذرا اچھا بھلا ہوا چلتا ہوا پاکستان تھا میرے بھائیوں، ایشین ٹائیگر بننے والا تھا۔ غریب کا چولہا نواز شریف کی حکومت میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، نواز شریف کی حکومت میں غریب کا چولہا جل رہا تھا یا نہیں جل رہا تھا؟ سڑکیں بن رہی تھی یا نہیں بن رہی تھی؟ موٹر ویز بن رہی تھی؟ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے ساتھ، ایک صوبے کے دل کو دوسرے دل کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا یا نہیں جوڑا جا رہا تھا؟ آپ کے کھانے پینے کی اشیاء جن کے اندر آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں، انڈے شامل تھے، سستی تھی یا نہیں تھی؟
बिजली के कारखाने लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? गैस और पेट्रोल सस्ता हो रहा था या नहीं हो रहा था? मुल्क तरक्की कर रहा था भाइयों, नौशहरा के भाइयों, मुल्क तरक्की कर रहा था। और अचानक इस जहरीली सुनामी ने, इस नाअहली ने, इस तारीखी नालायकी ने, इन चोरों ने, इन डकैतों के गैंग ने मुल्क के ऊपर एक के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी है। एक शख्स जो अवाम के वोट पर डाका डाल के सिलेक्टर्स के जरिए 22 करोड़ अवाम के सरों पर मुसल्लत हुआ, उसका नाम तो बताओ जरा। भाई, कोई कहता है तालिबान खान, कोई कहता है ताबेदार खान, कोई कहता है महंगाई खान, कोई कहता है नाकाम खान, कोई कहता है नालायक खान, कोई कहता है नाअहल खान, अब कंटेनर खान। अब बताओ मैं किस किस का नाम लूं? और आज यकीन मानो दिल रोता है, आपकी हालत देखकर दिल रोता है। आज गरीब की तो क्या, मुतवस्सित तबके और अमीर की हालत देख के भी दिल रोता है। आज रेड़ी वाला भी बेहाल है, आज दुकान वाला भी बेहाल है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब मैं इस जलसा गाह में आ रही थी, नौशहरा के बाजार से गुजरती हुई, तो यकीन मानो मैंने खुद देखा, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा थी। मैंने कहा, मरियम ये जरा देखो, रेडियों पर सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जब मजदूर की मजदूरी गई, दुकान वाले की दुकान गई। और ये भी याद रखो, ये भी मैंने रास्ते में दुकानें देखी, छोटी छोटी दुकानें थी, जहां कभी जो दुकानों के शेल्फ थे वो भरे होते थे, अब आधी दुकान खाली है। दुकानदारों में भी इतनी सख्त नहीं है कि सामान लाकर अपनी दुकानों में डाल दें। तो आज चूल्हे भी बुझ गए, रेड़ी वाला भी बेहाल, कारोबार वाला भी बेहाल, दुकानदार भी बेहाल, मजदूर भी बेहाल, बीमार भी बेहाल। घर की खवातीन जिनके पास ना बच्चों के दूध के लिए पैसा है, ना आटा, चीनी, दाल, तेल, सब्जी खरीदने के लिए पैसा है, और वो बाप जिसके पास आज इनकी नाअहली और नालायकी की बदौलत आज उसके पास बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। हर कोई बदहाल है, सरकारी मुलाजिम भी बदहाल हैं, डॉक्टर भी बदहाल हैं। मैं कहती हूं कि पुलिस वाले मुझे जगह जगह